السلام علیکم، سیمریشس ٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ 2 کی طرف، جس کا نام ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور رائٹر ہیں حیات نور۔ وہ اس کے شک کرنے سے رنج میں آ گئی تھی، اور اس سے پہلے وہ زہر اگلتی وہ اسے نصیحت کر کے سکون کی تلاش میں چھوڑ آئی تھی۔ الویرا، الویرا کہاں ہو تم؟ الویرا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں نا۔ الویرا سامنے آئی۔ وہ کائنات کو دھکیل کے غراتے ہوئے سارے گھر میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں کہتی ہوں نکلو میرے گھر سے۔ وہ نہیں ملنا چاہتی تم جیسے حبیث انسان سے۔ حبیث پر وہ تھوڑا ٹھٹکا تھا۔ او میڈم، 3 فٹ 4 انچ، ہٹو میرے راستے سے ورنہ پاؤں کے نیچے آ کر مسل دی جاؤ گی۔ بتا رہا ہوں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چونٹی کہاں پڑی ہے۔ وہ اس کے چھوٹے قد کا مذاق بناتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، نکلو یہاں سے، اور یہ سگریٹ بجھاؤ۔ یہ تمہارے باپ کا بکواس مت کرو۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی، مس 3 فٹ 4 انچ۔ وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں گن پکڑ کے اسے ڈراتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ شور کی آواز سن کر آئی تھی اور بولی، میری جان، جادو ہے، خوشبو ہے یا خوبصورتی؟ یہ دل ان زلفوں کی الجھنوں میں پھنس گیا ہے۔ تم عشق ہو، تم آرزو ہو، تم درد ہو، تم اس ناچیز کے دل کی ملکہ ہو۔ یہ دل تمہارے قدموں کی دھول میں لپٹنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ او ہیلو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تھی۔ کائنات کی آواز سنتے ہی گن کا رخ اس کی طرف موڑ کر وہ چلایا تھا، اب بس ایک اور لفظ نہیں، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ کائنات، تم جاؤ اندر، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو میری جان، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، تو میں بتاتا چلوں کہ میں اپنی بیگم، جو کہ میری سوجا محترمہ ہے، انہیں ان کے گھر واپس لے جانے آیا ہوں۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ بتائیں تاکہ ہم گھر چلیں، اوکے؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ معاویہ پلیز، یہ حق آپ 3 ماہ پہلے کھو چکے ہیں، اور گھر میرا نہیں رہا، نہ ہی تھا، وہ آپ ہی کا تھا اور آپ ہی کا ہے۔ وہ بیزاریت سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ او کم آن الویرا، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ 3 ماہ سے تم اپنی مرضی کر رہی ہو، بس اب بہت ہوا، چلو میرے ساتھ۔ مرضی؟ کون سی مرضی معاویہ؟ کون بے وقوف مرضی سے طلاق لیتا ہے؟ طلاق آپ نے دی تھی مجھے، میں نے نہیں مانگی تھی آپ سے، اور میں غصہ دلا رہی ہوں؟ مسئلہ ہی نہیں کوئی، یہ لیں، پھر حاضر ہوں، مار لیں، یہ کون سا پہلی دفعہ؟ نارمل سی تو بات ہے۔ الویرا، الویرا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ غصے میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوتی؟ وہ چلایا تھا۔ طلاق تو نشے میں بھی ہو جاتی ہے معاویہ، آپ نے تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، واپسی کا رستہ بھی نہیں چھوڑا، 7 سال کی محبت کو 2 ہفتوں میں ختم کر کے چھوڑ دیا مجھے۔ اب اگر چھوڑ دیا ہے تو دور رہیں نا، چلے جائیں معاویہ، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ سسکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے اس کی زندگی محبت کے نام پہ تباہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، جمعے کو تیار رہنا نکاح کے لیے، واپس تو میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، اس گھر میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی، پھر چاہے حلالہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے مجھے، اور تم جانتی ہو مجھے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اور مس 3 فٹ 4 انچ، میری مونچھ آپ کے ہاتھوں کٹے گی، ایسا نہ ہوا اگر تم۔ وہ جانتا تھا کہ کائنات پردے کے پیچھے کھڑی اسی کو سن رہی تھی۔ بائے سویٹ ہارٹ، خیال رکھنا اپنا تب تک۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو اذیت میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ معاویہ تھا، معاویہ جہانگیر، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اذیتیں بانٹنا تو اس کے خون میں شامل تھا۔ اب کیا کرو گے الویرا؟ کل جمعہ ہے، اور اس گنڈے کو تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں، یا پھر کسی اور سے بات کر کے دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کروں گی؟ کیا مطلب؟ اور پولیس کس بات کی؟ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، کسی سے بات کیوں کرنی؟ معاویہ نے اگر سارا انتظام کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، حلالہ ہوگا اور واپس معاویہ کے پاس۔ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے نا؟ حلالہ؟ طلاق دے چکا ہے وہ تمہیں، اور حلالہ ہوتا کیا ہے جانتی ہو تم؟ حلالہ رجوع کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ تو محض ایک اتفاق ہوتا ہے، جب حرام ہوگی اس پر تو ہو گئی بس، اب واپسی نہیں ہے، اور تم لوگ اسے رجوع کا طریقہ سمجھ رہے ہو۔ اس کے لیے تو چلو یہ محبت، نکاح، طلاق مذاق ہے سب۔ تمہاری عقل کہاں ہے الویرا؟ ایک دفعہ جا کر غلطی کر چکی ہو، اب اگر زخم بھر ہی رہے ہیں تو پھر سے وہی غلطی کرو گی؟ وہ الویرا کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہو، 3 ماہ دور ہے مجھ سے، ہو سکتا ہے واقعی تڑپ گیا ہو، ہے نا؟ وہ کائنات کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ الویرا، الویرا یار، جسے 7 سال میں نہ ہوئی اسے 3 ماہ میں ہوگی۔ عجیب باتیں کر رہی ہو تم سے تو ایسے حماقت کی امید نہیں تھی مجھے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟
حاجت کے نفل پڑھنے جا رہی ہوں کہ تمہیں عقل آ جائے، اور ہاں وہ اب بھی تم سے محبت نہیں کرتا ہوتا تو اپنے مفاد کے لیے تمہارا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں نہیں دیتا، کیونکہ محبت سے پہلے کسی کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو آپ کو مارتا پیٹتا ہو وہ آپ کی عزت کیسے کرتا ہوگا؟ ہاں لیکن پھر بھی اگر چاہو تو میری ڈائری میں ایک دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے ہدایت کی ترغیب دے اور مجھے اپنے اندر کی برائیوں سے نجات دلا۔ یہ پڑھو، کسی اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور شر سے بچاتی ہے۔ پوری رات ہے تمہارے پاس، یہ دعا پڑھتی رہو، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اللہ بہترین کریں گے تمہارے لیے۔ اور وہ الویرا کے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی دوستی نبھائی تھی، سیدھا رستہ دکھا کے، اللہ کی مدد کا رستہ، کیونکہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر ہاتھ پھیلانے کا عمل صرف اللہ کی ذات کے سامنے کیا جاتا ہے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انسان صرف حاک ہے، اور حاک کے ہاتھ میں ضروریات پوری کرنا نہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی۔